شیخ، جی جس موضوع کو آپ لے کر آئے ہیں وہ ٹھیک ہے، جی لیکن میں نے سنا تھا کہ جو وفات پا گیا ہو اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اس متعلق کیا کوئی صحیح حدیث ہے شیخ، یا صرف باتیں ہی ایسے ہیں کہ جو وفات پا جائے اسے برا بھلا نہ کہو، جبکہ وہ بندہ آپ بہت کا برا ہو سوال سمجھ میں اور واضح بھی ہو نہیں یہ دیکھیے، چیز، جیسے وفات کہ پانے کے بعد برا بھلا کہنا تو الگ بات ہے، زندگی میں بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے نا۔ ہمارے جی دین شیخ، میں تو یہ ہے کہ زندہ آدمی کو بھی برا بھلا مت کہو، ایون اس کے اندر کوئی اگر برائی پائی بھی جا رہی ہے تو پیٹھ پیچھے اگر کسی کی برائی بیان کریں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے شریعت کے اندر؟ ہاں، غیبت کہتے ہیں شیخ، اسے چگلی غیبت۔ غیبت کہتے ہیں۔ تو ہمارے دین میں تو وفات پانے کے بعد وہ تو بڑی جی بات ہے، جو زندہ ہو اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو برا بھلا مت کہو۔ پر یہ برا بھلا کہنا اصل میں کس حوالے سے ہے؟ یہ برا بھلا کہنے کی جو ممانعت ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر کوئی ایسی برائی پائی جا رہی ہے جس برائی کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے، تو بھائی اگر اس کے ذات کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو جاؤ سمجھاؤ، اور اگر اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو خاموش ہو جاؤ، اس کی برائی جا کر کے دوسروں سے مت بیان کرو۔ جو ذاتی برائی ہے، جس برائی کا برا اثر صرف اس کی ذات تک کے محدود ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو برا بھلا مت کہو۔ باقی رہا کہ کسی آدمی کے اندر اگر ایسی برائی پائی جا رہی ہے جس برائی کا اس کی ذات تک کے محدود نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان دوسرے لوگوں تک کے پہنچنے والا ہے، تو ایسے لوگوں کی برائی واضح کرنا یہ تو ایک شرعی ذمہ داری ہے ہماری، تاکہ اس کی ذات میں پائے جانے والے نقصان سے دوسرے لوگ بچ سکیں۔ کوئی آدمی اگر گمراہی پھیلا رہا ہے، شبہات پھیلا رہا ہے لوگوں میں، اور اس کی گمراہی سے دوسرے لوگ کا نقصان ہو سکتا ہے، جی اور اس کی گمراہی سے دوسرے لوگوں کے دین کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسا آدمی کوئی اگر ہو جو ایسی برائی کر رہا ہو جس کی برائی سے دوسرے لوگوں کے دین کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ان کی برائی مت کرو، بلکہ ایسے لوگوں کی برائی کرنا تو ایک دینی فریضہ ہے نا۔ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ نے فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو جن لوگوں کو کہا گیا نا کہ تم برائی سے روکتے ہو، برائی سے روکنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو آدمی برائی پھیلانے والا ہے، شبہات پھیلانے والا ہے، اس کی نشاندہی کی جائے، ایسے شخص کی نشاندہی کی جائے تاکہ لوگ اس کی فتنے سے بچ سکیں۔ یہ خود نہیں انل منکر میں شامل ہے، ورنہ آپ دیکھیں نا کہ حضرات ائمہ کرام وہ ہمیشہ اہل بدعت کی بدعتوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے ہیں اور ان کا رد کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم سلمان ندوی کے بارے میں یہ کہتے کہ بھائی وہ زانی ہے، وہ چور ہے، وہ شرابی تھا، اس طرح کی چیزیں جو اس کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی برائی کسی کے مرنے کے بعد اس کی نہیں کرنا چاہیے۔ پر ہم اس کی ذاتی برائیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر پائے جانے والی ان برائیوں کی بات کر رہے ہیں جو امت کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں، لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ بھائی یہ نا دینی دہشت گرد تھا، یہ جو سلمان ندوی تھا نا، یہ دینی دہشت گرد تھا، یہ دین میں فتنہ پھیلانے والے لوگوں میں سے تھا۔ تو ایسے لوگوں کی برائی کرنا تو دینی فریضہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو یہ حدیث بھی ملتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کے بارے میں بھلی بات کہی، تو اللہ کے نبی فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کے بارے میں بری بات کہی اللہ کے نبی کے سامنے، تو اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ مرنے ہوئی کی برائی مت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہو چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، تو اللہ کے نبی فرمایا من اسنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، کہ جس کے بارے میں تم نے اچھی باتیں کی، خیر کی باتیں کی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ ومن اسنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار، اور جس کے بارے میں تم نے بری بات کی اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی برائی کیوں کر رہے ہو، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے بارے میں تم نے بری بات کہی اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چلی نا کہ مرنے والے کے اگر ان کے اندر کوئی ایسی نقص اور خرابی پائی جا رہی ہے جو نقصان دہ ہے تو پھر مصلحت اسی میں ہے، چاہے اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائیوں کی وہ نشاندہی کرنی چاہیے جو دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اچھا، اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ایک بات کیونکہ آج کے موضوع سے ہماری متعلق ہے، یہ میرے ذہن میں آئی کہ ان حضرات صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا انتم شہداء
اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، جس کے مرنے کے بعد تم اس کی بھلائی کی گواہی دو وہ بھلا ہے، جس کی برائی کی گواہی دو وہ برا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے جن کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی صحابہ نے ان کے لیے خیر کی گواہی دی، ان کے ہاتھ پر بڑے بڑے صحابہ کرام نے بیعت کی، حتیٰ کہ اہل بیت میں سے حضرت حسن و حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی گواہی ہے جو صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دی۔ تو بہرحال برائی تو کسی کی زندگی میں بھی نہیں کرنی چاہیے، مرنے کے بعد بھی نہیں کرنی چاہیے، پر یہاں برائی سے متعلق وہ برائی ہے جس کا تعلق انسان کی ذات اور اس کے کردار سے ہو، لیکن ایسی برائی جس کا تعلق دین سے ہو اور جس برائی کا تعلق اس بات سے ہو کہ کسی انسان کے اندر کوئی فتنہ دین اعتبار سے پایا جاتا ہے جس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے فتنے کو اجاگر کرنا یہ ایک طرح کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اسلاف کے ہاں آپ کو اس کی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ بدعتیوں کے زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی باقاعدہ اسلاف جو ہے نا وہ ان کے اوپر جرح کرتے تھے اور ان کی گمراہیاں بیان کرتے تھے، عوام کو اس سے ڈراتے تھے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آدمی مر گیا ہے نا، آدمی مر جاتا ہے، اس کے افکار اور اس کا فتنہ نہیں مرتا۔ یہ سلمان ندوی کی موت ہو گئی ہے نا، سلمان ندوی کی موت تو ہو گئی، لیکن آدمی اپنے پیچھے اپنی تحریروں کی شکل میں، اپنی تقریروں کی شکل میں، اپنی ویڈیوز کی شکل میں اپنے افکار چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ ہم شخصیت کا نہیں، اس کے افکار کا رد کر رہے ہیں۔ افکار نہیں مر رہے، افکار اب بھی زندہ ہیں، ویڈیوز نہیں یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہوئے، وہ اب بھی موجود ہیں اور اب بھی لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں، وہ فتنہ اب بھی پھیل رہا ہے۔ تو افکار نہیں مرے ہیں اور افکار زندہ ہیں، دلائل زندہ ہیں، باتیں زندہ ہیں، اور ان باتوں کا رد کرنا ضروری ہے امت کی حفاظت کے لیے، امت کی حفاظت کا تقاضا ہے یہ۔